اللہ اکبر تو اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں قتال کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. یہ ساری روایت صحابہ نے سنی ہوئی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود السلام کے بعد مجھ سے قبل میرے محترم جناب ڈاکٹر فراز الحق صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بڑی قیمتی نصیحتیں جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو نصیحتیں انہوں نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے. تربیت اولاد کے حوالے سے جو ایک اہم ترین موضوع تھا وہ آپ نے سنا. میں اکثر اس موقع پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں بچے ہمارا حق نہیں بلکہ ہمارے حقوق ادا کریں تو اس کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ ماں باپ بچوں سے اپنا حق لینے سے پہلے بچوں کا حق ادا کریں. جب بچوں کا حق ادا کرنے میں والدین کوئی کوتاہی نہیں کریں گے تو یقینی طور پر خود بخود ماں باپ کا حق جو ہے وہ بچوں کی طرف سے مل جائے گا. ماں باپ کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے.
حقیقی رب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور دنیا میں کوئی مجازی خدا ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، تم مجھ اللہ کا شکر ادا کرو اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن دنیا میں ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ۔ پرورش کرنے والا اللہ ہے، دنیا میں ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو۔ کھلانے پلانے دیگر ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں اگر کسی کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے ماں باپ کو ذریعہ بنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو بخوبی جان چکا ہوں کہ کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ۔ چونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پوجا پرستش، کسی کے آگے جھکنا، کسی اور کے نام کی نظر اور نیاز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں کو اپناؤں۔ اور جہاں میں اللہ کی الوہیت کو جان چکا ہوں وہاں میں اس بات کو بھی جان چکا ہوں کہ آپ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیغمبر۔ دو چیزیں۔ پھر آنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اے محمد علیہ السلام، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، میں 5 وقت کی نمازیں ادا کروں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کی توحید کا اقرار، نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار، اور نماز کی ادائیگی کا اقرار۔ پھر کہتا ہے میں روزے بھی رکھوں گا، اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے میں اس مال کی زکات بھی اللہ کے راستے میں نکالوں۔ یعنی جتنی بھی ادائیں تھیں اس نے مختصر سے وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے دم بھرنا شروع کر دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس بات کا خیال کرنا، میری نبوت، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، میری نبوت کو تسلیم کرنے والے نماز، روزہ، زکات، اس کی ادائیگی کے حوالے سے عہد تو کر رہا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مات علی ھذا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ خوشخبری دی پیغمبر علیہ السلام، جو تو اقرار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے،
اگر اس اقرار میں تیرا اظہار بھی ہوا تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ تیرا ٹھکانہ کرے گا۔ سمجھ رہے نا؟ بات ختم ہو گئی تھی، اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے، اور عبادت کی جو ادائیں ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ساری چیزوں کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ اللہ کے رسول میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تیرا انتقال، تیری موت ان چیزوں پر آ گئی جن چیزوں کا تو اقرار کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے نبیوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، صدیقین کے ساتھ تجھے اکٹھا کرے گا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ رب العالمین تیرا ٹھکانہ کرے گا۔ لیکن اس بات کا خیال کرنا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نمازیں، تیرے روزے اور تیری زکوٰۃ اللہ قبول کر لے اور قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ تیرا ٹھکانہ ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیری زندگی میں تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو تیرا توحید کو قبول کرنا، نبوت کو ماننا، نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے فرائض کے ساتھ نوافل پر بھی عمل تو کرتا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے اعمال کو قبول نہیں کرے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ تیری نمازوں کو ضائع کر دے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول، کائنات کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت اور شرافت سے نوازا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کیا کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی تم نے اپنے ماں باپ کا حق اس انداز میں ادا کرنا ہے جو ماں باپ نے دینی حوالے سے تربیت کی ہے، اس تربیت کے مطابق تم نے عملی زندگی گزارتے ہوئے اپنے دنیا سے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ آج جو بھی کچھ ہوں میں اور آپ اپنے ماں باپ کی محنتوں کے نتیجے میں، ورنہ پچھلے ادوار میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، کیا لوگوں کے حالات تھے، آج بھی کیفیت ہے، آج بھی معاملات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کرتے رہیں، تو معاشرہ بڑا بہتری کی طرف آئے گا، اور ہمارے معاشرے میں زبردست قسم کا سدھار جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنا حق لینے کے لیے اپنے بچوں کا حق جو ہے وہ ادا کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے اللہ نے بڑے حقوق رکھے ہیں، بہت تم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب میں اور آپ اپنی ماں کے بطن میں ہوتے ہیں، پیٹ میں ہوتے ہیں، آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیفوں کو وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، کتنی تکلیفیں وہ جھیل رہی ہوتی ہے، کتنی پریشانیوں کا وہ مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، اپنی خوشیاں، اپنی ساری مسرتیں، اپنے تمام تر وہ آسائشیں، وہ پارٹیاں کہ جو ہر انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے
کہ میرے زندگی کے لمحے جو ہے وہ آسانی سے گزر جائیں، مجھے خوشیاں میسر آئیں، مجھے کوئی دنیا میں تکلیف نہ آئے، ایک ہی چیز ایسی ہے کہ ماں اور باپ دونوں مل کر اللہ اکبر اپنی اپنی آسائشوں، اپنی اپنی خوشیوں کی قربانیاں دے کر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پرورش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور بچوں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں نا، میری اور آپ کی ترقی پہ کوئی خوش ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی ترقی پر کسی کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں۔ ایک ماں باپ ہی ایسے ہیں، صرف ماں باپ، کہ جو بچوں کی اللہ اکبر ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے ان بچوں کی ترقی کو بچوں کی ترقی نہیں بلکہ اپنی ذاتی ترقی وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو پروان چڑھا دے، ہمارے بچوں کو خوشیاں عطا فرما، ہمارے بچوں کو اچھی ملازمتیں عطا فرما، دنیا اور دنیا کے حوالے سے مستقبل کو روشن فرما دے۔ اور اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں باپ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نصیحتیں کی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی پاور رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ اگر اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے نا تو اللہ ماں باپ کی دعا کو بچوں کے حق میں رد نہیں کرتا۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، ماں باپ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں والدین کو یہ نصیحت کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اللہ والدین کی دعا کو اولاد کی حق میں قبول کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو۔ جہاں اللہ دعا قبول کرتا ہے وہاں بددعائیں بھی ماں باپ کی جو ہے وہ اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ بددعا نہیں کرنا اپنے بچوں کے لیے، کبھی بھی بددعا نہیں کرنا، دعائیں کرنی ہیں۔ اب یہاں سے تو یہ بات ملی نا کہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں۔ دنیا والوں کے پاس مجھے کہنا پڑے گا کہ میرے حق میں دعا کریں، لیکن ماں باپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچے نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، گھر میں جو اولاد میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، نافرمان بچہ ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں لوگ تنگ ہوتے ہیں، دیگر بھائی بہن بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ ان سے پریشان ہے، لیکن کہتے ہیں جناب سب سے زیادہ محبت بھی ماں باپ کو اسی بچے سے ہوتی ہے، اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کریں۔ وہ جریج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جریج ایک بہت زاہد اور عابد تھا، اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی کے لمحے گزرتے تھے اور وہ اپنے حجرے میں عبادت گاہ میں عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ماں کو کسی وقت کام کی ضرورت پڑی اور وہ ماں آتی ہے اور کہتی ہے جریج بیٹا مجھے کام ہے، ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ اور جریج کیا کر رہے ہیں؟ عبادت میں مصروف ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ یہ ماں آواز لگاتی ہے جریج بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں تجھے بلا رہی ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ جریج اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، خیال یقینی آیا ہوگا کہ اللہ اکبر ایک طرف میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ رب العالمین کی یاد میں مصروف ہوں، دوسری طرف میری ماں بھی مجھے بلا رہی ہے۔ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی عبادت کو جاری رکھا جائے، ماں سے تو بعد میں بھی مل لیا جائے گا، عبادت کا اختتام کر کے اپنی عبادت کو مکمل کر کے ماں کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔
اللہ اکبر، ماں دوبارہ آواز دیتی ہے جریج، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جریج عبادت میں مصروف ہے۔ ماں تیسری مرتبہ آواز دیتی ہے، ارے بیٹا جریج، میں تجھے بلا رہی ہوں، تو میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ جب جریج کا جواب نہیں آیا، وہ ماں تنگ آ کر بددعائی یا جملے ادا کرتی ہے، اے جریج، تیری موت اس وقت تک واقع نہ ہو جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، بدنامی تیرے گھر میں نہ آ جائے۔ وقت گزرتا گیا، جریج اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ماں نے بھی بددعا دی تھی۔ اللہ اکبر، کچھ وقت گزرتا ہے کہ لوگ آتے ہیں جہاں جریج اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، لوگوں نے آ کے اس کی چار دیواری کو اللہ اکبر زمین پر گرا دیا اور جریج کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اسی خاتون کے گھر میں ہونے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آیا، لوگوں نے پوچھا کہ تو یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، کہاں تو نے بدکاری کروائی ہے، کس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا کروایا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے جو بدکاری کی ہے اور کروائی ہے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ عابد زاہد چار دیواری میں اللہ اکبر بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا۔ حالانکہ زنا نہیں کیا تھا، جریج کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا ظالم، تو عابد بنا پھرتا ہے، زاہد بنا پھرتا ہے، تجھے دیکھا جاتا ہے کہ تو نمازوں میں مصروف نظر آتا ہے، تیرا تیری پیشانی، تیرا ماتھا اللہ کے سامنے ہر وقت ہم جھکا دیکھتے ہیں، لیکن پسے پردہ تیری یہ کہانی آ گئے، پسے پردہ تیرے یہ اور فلا فلا معاملات ہیں۔ جریج کہتا ہے یہ گناہ میں نے نہیں کیا، یہ ظلم میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے۔ جب کسی چور کو بھی پکڑا جائے تو وہ بھی یہی کہتا ہے، یہ چوری میں نے نہیں کی، یہ چوری میں نے نہیں کی۔ جب اسے مار پڑتی ہے، آخر میں وہ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں ہاں یہ چوری میں نے کی ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے، یہ جرم میں نے کیا۔ لیکن جریج کہتے رہے یہ جرم، یہ گناہ، یہ جرم، یہ غلطی میں نے نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حالات یہ پیدا ہو گئے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے، ماں نے بددعا دی تھی جب تک دنیا میں بدنامی تیرے گھر پہ، تیرے دروازے پہ نہ آئے، تجھے اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں ماں نے تو یہ کہا تھا اگر بدنامی تیرے گھر میں جب تک نہ آئے اس وقت تک تیری موت نہ آئے۔ اگر ماں کہتی کہ اگر تو کسی گناہ میں ملوث نہ ہو تب تک تیری موت نہ آئے، اللہ کی قسم ماں کے جملے ایسے گئے کہ جب ماں جملے زبان سے نکالتی ہے تو وہ اللہ کے عرش سے ٹکراتے ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، وہ دعا ہو یا بد دعا ہو۔ ماں نے کہا تھا بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اگر کہتی کہ جب تک بدکاری میں ملوث نہ ہو تو جریج گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ ماں نے بددعا دی تھی، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ رب العالمین نے انہیں خلاصی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، سرخروہی سے نوازا۔ اللہ نے اس جریج کو پھر ایک مقام عطا کیا ہے، لیکن بدنامی تو اس کے دروازے پر آئی نا، لوگوں نے مارا، ذلت تباہی اس کا مقدر بظاہر بن گئی۔ آخر پھر کامیابی تو ہے مومن کے لیے۔ ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، ماں باپ سے بددعائیں لینے والے کوئی بھی ایسے کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ جو ہے وہ تنگ آ کر میرے لیے اور آپ کے لیے بددعا کرے۔ اور ماں باپ کے حق میں بھی دعا کرنے کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا۔ میں نے کہا نا انشکر لی ولی والدیک،
اپنے ماں باپ کی اللہ کی تو نے اللہ کا شکر تو نے ادا کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ تو نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ اللہ نے تیرے ماں باپ کو بنایا ہے، کھلانے والا اللہ ہے، ذریعہ تیرے ماں باپ کو بنایا ہے، پلانے والا اللہ ہے، ذریعہ تیرے ماں باپ کو بنایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ اکبر جو کام رب العالمین نے تیرے لیے تیرے ماں باپ سے لیے، قدر کرو ان کی زندگیوں میں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب ماں باپ مر جاتے ہیں نا تو پھر ہم آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اور یہ وقت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی میرے بھائی، یہ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آپ دیکھیے نا، میں اور آپ کچھ دن گزرنے کے بعد آج جوان یہ کہتا ہے کہ وہ کل کی جیسی بات ہے، یہ جوان بوڑھا ہو جاتا ہے کہتا ہے کل جیسی بات ہے، یعنی 60 65 70 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل جیسی بات ہے۔ یہ ماں باپ آج ہیں، قدر کر لیجئے۔ میں اور آپ ان ماں باپ کے اگر پیر دھو دھو کے بھی پیئیں گے نا، خدا کی قسم ان کے ماں کے اس ایک آہ کا بدلہ جس وقت یہ ماں مجھے اور تجھے جن رہی تھی اور اس تکلیف کے اندر اس کی زبان سے منہ سے آہیں نکل رہی تھی، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی میں اور آپ ساری زندگی اس کی خدمت کر کے اللہ اکبر نہیں اس کا بدلہ دے سکتے۔ ایک آہ کا بدلہ کس طرح یہ پالتی ہے، کس طرح میری اور آپ کی یہ پرورش کرتی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ 9 مہینے یہ ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، پریشانیاں جھیلتی ہے، اللہ اکبر 9 مہینے کے بعد مجھے اور تجھے جنمتی ہے، جنم دیتی ہے، میں اور آپ دنیا میں آتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں یہ ماں باپ؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر 2 سال تک مجھے اور تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی گئے، اللہ اکبر اپنی خوشیوں کو مجھ پر اور تجھ پر قربان کرتی گئے، گیلی جگہ پر میں نہیں بلکہ خود سوتی ہے اور خشکی پر مجھے اور تجھے سلاتی گئے، اللہ اکبر بھوک اور پیاس کو ماں باپ برداشت کرتے ہیں، اللہ اکبر میری اور آپ کی آسائشوں کو پورا کر رہے ہوتے گئے، دل بھر ماں اللہ اکبر اپنے سینے سے لگاتی گئے، میری پوٹی اور پیشاب کو اللہ اکبر دھوتی گئے، پروان چڑھا رہی ہے، دل بھر کا تھکا ہارا یہ باپ جب گھر میں آتا ہے، مزدوریاں کرتا ہوا، گزاگریاں کرتا ہوا، لوگوں کے تانو تشنی کو برداشت کرتا ہوا، لوگوں کی ڈانٹ اور ڈپٹ کو سنتا ہوا، تھکا ہوا جب گھر میں آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی یہ معصوم بچے باپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دل بھر کی ساری محنت اور تھکاوٹ کو بھول کے اپنے بچوں کو گلے لگا لیتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ باپ جب گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے تو بچہ پیچھے لگتا ہے، یہ بچے جو محبت کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے، اللہ اکبر ان سے پوچھئے، اللہ اکبر جانے سے پہلے اپنی بائک پہ بٹھاتا ہے، بچوں کو چیز دلاتا ہے، دکان پہ لے جاتا ہے، اور جناب کام کی دیر ہو رہی ہے، بچہ کہتا ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، اسی میں اس کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور باپ سے پوچھئے وہ اس میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی سارے کام کر کے گیا ہے، جب رات کو شام کو گھر میں آتا ہے لوٹتا ہے، وہ بچہ پھر وہی، پتہ چل جائے کہ باپ کی موٹر سائیکل آئی ہے، اس سے قبل کہ باپ گھر میں داخل ہو یہ بچہ پہلے باہر نکل جاتا ہے، ابو دکان لے کے چلو۔ ہائے ہائے، کتنی محبت کرتے ہیں ماں باپ۔ کبھی میں نے اور آپ نے احساس کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مہینے مجھے اور آپ کو اس ماں نے اپنے پیٹ میں پالا ہے، 2 سال دودھ پلایا، ایسا ہی ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 9 مہینے اور 2 سال، کتنے؟
3.25 کرامت بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 11. پوری ٹیم تیار کی ہے ان کے ماں باپ نے ماشاءاللہ. 11. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 11 ایک بچے کو پالنے میں ہماری شریعت اور ہمارے دین نے بچوں کو ماں باپ سے جو حق دلوائے وہ 3.25 سال کی مدت ہے. اور ہر بچے پر 3.25 سال اگر لگائیں تو 11 بچوں میں ماں باپ اپنی اللہ اکبر جو نوجوانی کی خوشیوں کی عمر تھی اور اپنی جوانی کی عمر تھی ادھیڑ عمر تک یہاں تک کہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتے یہ بچے ہی جنتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش میں ہی لگے رہتے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے حضرت جتنی زندگی رکھی تھی اللہ نے وہ پوری کر دی ہے آؤ دنیا سے آپ کا خاتمہ ہے اب اللہ سے ملاقات کر لیجیے. کتنے سال گزار دیے اللہ اکبر 9 مہینے اپنے پیٹ میں ماں بچہ پالتی ہے اور پھر دودھ ابھی پلا رہی ہوتی ہے تکلیفیں اٹھا رہی ہوتی ہے اللہ کا امر دوبارہ آ جاتا ہے خوشیاں دوبارہ جنم لینے لگتی ہے پھر ماں کی تکلیفیں شروع ہو گئی بچہ دوسرا پیدا ہو گیا ابھی بچے کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی کہ تیسرے بچے کا بھی حمل ٹھہر جاتا ہے وہی تکلیف ہے وہی ڈاکٹر وہی اللہ اکبر معالج وہی ڈریپ سے یہ سارے معاملے دوبارہ چالو ہو جاتے ہیں. اس طرح کئی بچوں کو یہ جنم دیتی ہے اس کی زندگی ساری مجھے تجھے پالنے میں مجھے تجھے پیدا کرنے میں گزر گئی. افسوس یہ ہے کہ ایک ماں 9 بچے پالتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا شریک حیات جو ہے اس کا شوہر ہے جس کو میرا اور آپ کا باپ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر وہ سب مل کر 11 پال لیتے ہیں لیکن جب یہ بڑھاپے پر پہنچتے ہیں تو یہ 11 مل کر بھی اپنے ایک ماں اور ایک باپ کو پال نہیں پاتے. حرکتیں بڑھاپے میں ماں باپ کی یہی ہو جاتی ہے نا. یہ بڑھاپا جو ہے یہ بچپن کے مانند ہے. کسی نے کہا نا وہ بڑے لطیفے اس پہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر باپ نے اپنے بچے کا امتحان لیا اور اپنے بچے سے کہا بیٹا یہ کیا ہے. بوڑھا تھا باپ. بچے نے کہا ابو اس کو یہ کہتے ہیں. باپ نے پھر کہا کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کہا اس کو یہ کہتے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں ایک سوال اور کر لیا باپ نے اسی سے متعلق. بوڑھا ہو گیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تیسری مرتبہ سوال کیا تو بچے نے باپ کو جھڑک دیا. ابو ایک مرتبہ جواب دے دیا دوسری مرتبہ تجھے بتا دیا تیسری مرتبہ تجھے بتا دیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. باپ نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا سا تھا نا ایک ہی چیز کے بارے میں کئی مرتبہ تو سوال کرتا تھا اور تیرے ہر سوال کا ہم جواب دے کے مسکرا دیا کرتے تھے. اندر سے خوشی ہمیں محسوس ہوتی تھی. اللہ اکبر ہم نے اللہ اکبر اپنی اولادوں میں سے ہر ایک کے کئی جواب دیے ہیں اور تو ہمارے چند سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا. اتنا اکتا گیا ہے تو. رب نے مقام دیا ہے ماں باپ کو. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربیانی صغیرا. رب العالمین نے دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا گئے. رب العالمین نے جگہ اپنا ذکر فرمایا وہی رب العالمین نے اللہ اکبر ماں باپ کے تذکرے فرمائے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے آرڈر کر دیا ہے. کیا فیصلہ ہے اللہ کا کیا آرڈر ہے. فرمایا وَقَضَىٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. تیرے
رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پوجا پرستش تو نے نہیں کرنی۔ اللہ کہتا ہے بس یہی میرا فیصلہ ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وہاں رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنی ہے، حسن سلوک۔ یہ فیصلہ کن اللہ کی بات ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ قرآن کتنا خوبصورت انداز ہے۔ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، جوانی میں ہوش برقرار ہوتے ہیں، حواس بھی برقرار ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے نا تو کمزوریاں ہر اعتبار سے انسان کے اندر جو ہے وہ کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب بڑھاپے پہ پہنچ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اگر کوئی ان کی بات تمہیں ناگوار لگے نا، اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار لگے، اس لیے کہ ماں باپ تعلیم یافتہ نہیں تھے، ماں باپ گاؤں گوٹھوں کے رہنے والے تھے، محنت کر کے تجھے تعلیم دلوائی، تیری تربیت کی، تجھے کسی جوگا بنایا، تجھے ڈاکٹر بنا دیا ہے، تجھے انجینئر بنا دیا ہے، تو ٹیچر بھی ہے، اللہ اکبر، فنون کا ماہر تجھے بنا دیا ہے تیرے ماں باپ نے، ایک مقام اور حیثیت تجھے تیرے ماں باپ نے اللہ کے حکم سے دلوا دی ہے۔ اب جب تو جوان ہو گیا ہے اور تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تیرے مائنڈ اور تیرے مزاج کے خلاف یہ ماں باپ کر رہے، تو رب العالمین قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اگر کوئی بات تجھے ناگوار لگے نا تو ان کی باتوں کے مقابلے پر تو نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا بچے، ارے اماں کیا مصیبت بنائی ہے تم، جب دیکھو روکتی اور ٹوکتی رہتی ہو، کچھ نہیں آیا تو جناب اپنے ماتھے کو ہی پکڑ لیتے ہیں نوجوان، یا پھر ماں باپ ٹوک رہے روک رہے منع کر رہے، ماں باپ سامنے آ جائیں تو بچے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ ایسے رکھ لیتے ہیں، اب پھر کوئی نصیحت ہوگی۔ اللہ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہے۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ان کی بات اگر کوئی بری لگے یا کوئی وہ ایسا کام کر جائیں جو تیرے خلاف ہو، تیرے مزاج کے خلاف، نہ تو نے ڈانٹنا ہے نہ تو نے اف ادا کرنا ہے اپنی زبان سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں تو نے اچھے جملے ادا کرنے کے، اللہ اکبر، تو نے بہترین انداز میں گفتگو کرنی ہے، خندہ پیشانی سے تو نے پیش آنا ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ اکبر، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے پیروں کے نیچے تو نے بچھا دینا ہے۔ انسان کے ہاتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بازو اگر ٹوٹ جائیں یا شل ہو جائیں کسی کام کے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے تجھے قوت اور طاقت دی ہے، رب العالمین فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے مقابلے پر تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو اور اپنے پروں کو اس طرح کر لے جیسے تیرے ہاتھ پیروں میں جان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح تابع ہو کر اپنے ماں باپ کی خدمت میں زندگی تو نے گزار دی۔ اپنی حیثیت کو مار دینا ہے، اپنی حیثیت کو تو نے ماں باپ کے مقابلے پر ختم کر دینا ہے، جتنا بڑا بھی اللہ تجھے مقام عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیر اللہ کے آگے جبینے جھکانے والے ہیں، لیکن اپنی والد محترم کو کس طرح ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے، کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے وہ پوری منظر کشی جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر قلم بند کر دی۔
اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حضرت ابراہیم اپنے بابا آذر کو دین کی دعوت دے رہے گئے. اے میرے ابو جان, اللہ اکبر. اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابو جان, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سننے کی سکت نہیں رکھتے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو آپ کو اللہ اکبر غنی نہیں کر سکتے. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابو جان, اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا ہے اس علم سے آپ کو نہیں نوازا. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے پیارے ابو جان, شیطان کی پوجا پاٹ اور پرستش نہیں کیجیے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اللہ کی نافرمانی میں اگر زندگی گزارو گے, اللہ اکبر, باطل معبودوں کی پرستش میں اگر آپ کی زندگی گزرے گی, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے آپ کو عذابوں میں مبتلا نہ کر لیا جائے, آپ اللہ کے اللہ اکبر گرفتوں میں نہیں آ جائے. اللہ اکبر. جواب کیا ملتا ہے؟ قال راغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. اے ابراہیم, تو ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ باپ جس کو یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی, اے میرے بابا جانی, اے میرے ابو جان, اے میرے پیارے ابو, اللہ کی عبادت کیجیے. وہی باپ جواب دیتا ہے, اگر تو ہمارے معبودوں کی توہین سے باز نہیں آیا, میں تجھے ماروں گا, میں تجھے پیٹوں گا. وہجرنی ملیا, تجھے میں گھر سے بے گھر بھی کر دوں گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا اپنے باپ کے اس جواب پر غصے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں, بلکہ کہتے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے بابا جان, آپ چاہے مجھے مارے, چاہے مجھے گھر سے بے گھر کر دے, لیکن میں اللہ سے آپ کے لیے سلامتیوں کی دعائیں کرتا رہوں گا. میں اللہ سے آپ کے لیے سلامتیوں کی دعائیں کرتا رہوں گا. سأستغفر لک ربی, اللہ اکبر, اللہ سے دعائیں مغفرت بھی کرتا رہوں گا, سلامتیوں کی دعائیں بھی کرتا رہوں گا. این ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے اور آپ کی ماضی کی زندگی کے سارے گناہ, سارا شرک رب العالمین معاف کر کے آپ کو خلاصی عطا فرما دے. ماں باپ اگر زندہ ہونا مشرک ہیں, زندگی میں سلامتیوں کی مغفرت کی دعائیں کی جا سکتی ہے, لیکن ماں باپ یا کوئی بھی مشرک ہے, باطل معبودوں کی پرستش کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے, مشرک کی دعائیں مغفرت کرنے سے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا, نبی نے بھی منع کر دیا. زندہ ہیں, خدمت کیجیے, ان کے دل جیتیے. کہ یار ابھی کیا ہوتا ہے, اگر کسی نوجوان کو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی, ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, وہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے, مسجدوں میں آ کر رہنے لگتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے ہمیں نکال دیا. نکالا نہیں ہے,
تو آپ خود نکل کے آئے ہو. اگر ماں باپ نکال دیں تب بھی میرا اور آپ کا فریضہ ہے ہم پلٹ پلٹ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کے ساتھ احسان کریں, نیکیاں کرنے کی کوششیں کریں. ان کا دل تو جیتے نا. غیر میں اور آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ منہ اٹھائے, ماں باپ نے اگر دھکے دے دیے یا ڈانٹا ڈپٹا, ہم منہ اٹھائے اپنا ایک کپڑا جو پہنا ہوا تھا وہاں سے گھر سے نکل گئے اور جا کے کسی مسجد کے اندر پناہ لے لیں. نہیں, وقتی طور پر اگر ایسا موقع آ بھی جاتا ہے تو پھر پلٹ کے جائیے, پھر دین کی دعوت دیجیے. نبی علیہ السلام بار بار قوم کو دعوت دیتے تھے, بار بار اپنے رشتے داروں کی طرف جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں کہ جی باپ جو ہے وہ مجھے مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دے رہے, نہیں, بڑے بہترین انداز میں اپنے والد کو دین کی دعوت دے رہے. میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ میں اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر انتہا کر دیں, انتہا کر دیں. یہ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ آسمانوں پر اللہ تم سے راضی ہو جائے, آسمانوں پہ اللہ تم سے راضی ہو جائے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد. یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے, دنیا میں اپنے والد کو راضی کر لو. ایک روایت میں والدین کے لفظ ہیں, دنیا میں اگر تیری ماں اور تیرا باپ تجھ سے راضی ہے, عرش بری پر اللہ تجھ سے راضی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. بڑی معروف روایت ہے. جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب اس جہاد میں شریک ہوتا ہے نا, اللہ اکبر, اور اگر اللہ نے اس کے حق میں جام شہادت لکھ دی ہے, پیغمبر فرماتے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, گناہ اللہ پہلے معاف کر دیتا ہے. اتنا عظیم عمل. غازی ہو کر بھی اگر لوٹے تو اس کے بھی اللہ کے محبوب نے فضائل بیان کی. پیارے محبوب نے جہاد کا اعلان کیا, صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوا ہے نا اس نے کہ پیارے پیغمبر یہ بھی فرما رہے گئے کہ اللہ اکبر, اللہ کے محبوب ترین اعمال میں محبوب ترین عمل یہ اللہ اکبر, تو اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں قتال کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. یہ ساری روایتیں صحابہ نے سنی ہوئی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے. وہ کہتا ہے جی اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے. محبوب فرماتے ہیں جاؤ, تیرا جہاد یہی ہے کہ تو اپنی ماں کا ادب احترام کرتے ہوئے اللہ اکبر ان کی خدمت میں وقت گزار دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی آیا, کہتا ہے جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. محبوب نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہے. کہا تیرا یہی جہاد ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں زندگی گزار. آنے والا صحابی ہے اور گناہ کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے اور آ کر کہتا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نہیں نہیں, میری ماں تو دنیا چھوڑ کر چلی گئی. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے. محبوب فرماتے اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو تو اپنی ماں کی خدمت کرتا, چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہی, چونکہ تیری خالہ زندہ ہے جا اپنی خالہ کی خدمت کر لے. تو آیا ہے گناہ کو معاف کروانے کے لیے, خالہ کی خدمت کر, اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. خالہ کی خدمت کر لے, اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا.
یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام بنایا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، وہ مشہور روایت اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں جنت دکھائی گئی، اللہ کے رسول کو جنت میں داخل کیا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت میں جب داخل ہوا تو مجھے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کوئی خوبصورت انداز اور لہجے میں جنت کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ صحابی اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو اللہ اکبر جن کی قرآن کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ جنت میں گونج رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام یہ واقعہ سنا رہے تھے اور آپ دنیا والوں کو بتاتے ہیں اللہ اکبر نیکیوں کا صلہ اللہ اسی طرح عطا کرتا ہے. قیامت کے دن جنت کے فیصلے ہوں گے، اللہ جنت اور جہنم میں قیامت کے دن داخل کرے گا. یہ حارثہ بن نعمان کی آج جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے. نیکیوں کا صلہ اللہ اسی طرح دیتا ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں یہ حارثہ بن نعمان جو ہے وہ اپنی ماں کا خدمت گزار تھا. ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا ان کو اعزاز دیا. آج موقع ہے، مائیں زندہ ہے، خدمت کر لیجئے. وہ ایک اور معروف واقعہ ہے حضرت اویس قرنی کا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، اویس قرنی جو ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہماری زندگی میں نہ آ سکا. میرے بعد اگر یہ اویس قرنی سے عمر تمہاری ملاقات ہو جائے نا تو تم ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا. کس سے دعا کروانا؟ اویس قرنی سے. نبی کی دعائیں معاذ اللہ کا کم تھی. اللہ کے رسول جب دعا کر دیتے تھے نبی کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا تھا. نہ دعا رب نے رد کی ہے، نہ بد دعا اللہ نے اپنے نبی کی رد کی ہے. لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر، تمہاری زندگی میں اگر اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا. زندگی گزرتی رہی، نبی دنیا سے چلے گئے. حج کا موقع تھا، کچھ یمن سے آنے والے لوگ تھے. حضرت عمر کو پتہ لگا کہ یمن سے آنے والے کچھ لوگ ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث یاد تھی کہ یمن کا ایک شخص ہے کہ جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ سکا، ہماری خدمت میں نہیں آ سکا. ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکا. اور کسی بھی موقع محل پہ تمہاری ملاقات ہو تو اس سے دعا کرا لینا. نبی علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق کو پتہ لگا فلاں خیمے میں فلاں جگہ پر یمن سے آنے والا قافلہ ہے. حضرت عمر چل کر گئے، ان کو نہیں بلایا. دیکھیں اللہ اکبر کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے واقعات کا ذکر کیا جائے تو ہماری زندگیاں بیت جائیں گی. اللہ کی قسم ہم ان کی زندگیوں میں جو اللہ سے وفا کے واقعات ہیں ہم ان کو بیان کرنے میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. عمر چل کے گئے خیمے میں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں کوئی اویس نامی شخص ہے؟ اور پیغمبر نے اس کی نشانی یہ بتائی. ان کے جسم پر جو ہے وہ کس چیز کے نشان ہوں گے؟ برس کے نشان ہوں گے، برس کے نشان ہوں گے. جا کے پوچھا کہ تم میں اویس نامی شخص موجود گئے. عمر کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہے تمہاری زندگی میں اگر اویس مل جائے ان سے دعا کر لینا. انتظار کرتے رہے. ایک موقع آیا کہ یمن سے قافلہ آتا گئے. حضرت عمر قدم اٹھا کے اس کی طرف روا دوا ہو جاتے گئے. وہاں پہنچ کے پوچھتے گئے تم میں اویس نامی کوئی شخص گئے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں اویس گئے. انہوں نے بھی کہا جی میرا نام اویس ہے. اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی علامت دیکھ رہے ہیں کہ برس کا نشان بھی موجود ہے. اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں مصروف ہے. جا کر کہتے گئے اویس میرے لیے دعا کر دو. حضرت عمر کو وہ کہتا کہ آپ امیر المومنین ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور منصب عطا کیا ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حق میں دعا کروں. وہ کہتے ہیں میں
تیرے پاس دعا کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مجھے یہ تعلیم دی تھی، یہ نصیحت اور وصیت فرمائی تھی، ویسے ملاقات ہوا تو ان سے تم دعائیں لے لینا، میرے لیے دعا کر دو۔ ماں کا فرما بردار، ماں کا خدمت گزار اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ وہ جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ کہاں ہیں میں اور ہم نے قدر کی اپنے ماں باپ کی؟ ہم تو کوفت محسوس کر رہے ہوتے۔ گھروں میں اگر یہ ماں باپ ہیں نا، اللہ اکبر، میرے گھر مسجد کے سامنے ایک صاحب تھے، میرے ابو کے دوستوں میں سے، پرانے لوگوں میں سے تھے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنا ہو سکے ان کا دل جیتنے کی کوشش کروں۔ ابا کے ساتھ ہمارے وقت گزرا ہے، کچھ نہ کچھ مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ ان سے دعائیں میں لے لیا کروں۔ وقتاً فوقتاً ان کی میں خدمت کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا ان کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھ بیٹا، تو سارا دن کام پہ رہتا تھا اور رات کو بھی کبھی کبھی نائٹ پہ رہتا تھا، تجھے معلوم ہے یہ صرف تیرا باپ ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، یہ تیرے گھر کا چوکیدار بھی تھا، تیری جوان بیٹیاں۔ آپ یقین کریں اس کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا، وہ آج تک مجھے ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ابراہیم بھائی، آپ نے جو بات کہی تھی میرے دل پہ اثر کر گئی وہ بات۔ میرا باپ جب تھا مجھے کسی قسم کی فکر نہیں تھی، میں راتوں کو اپنے کارخانوں اور فیکٹریوں میں گزار دیتا تھا، لیکن آج اگر دن میں بھی نکلتا ہو مجھے اپنی گھر کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ہے ماں باپ۔ ہم گھر میں نہیں ہوتے، رات کے اندھیرے ہو یا دن کے اجالے، یہ ماں باپ اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرے اور آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لیجئے، اللہ اکبر، خدمت کر کے جنت کما لیجئے۔ اور اگر آج یہ وقت ضائع ہو گیا، گزر گیا، پھر میرا اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر سوائے افسوس کے۔ فرمایا ان کی خدمت کے حوالے سے اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، خدمت کے حوالے سے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے پیروں میں زمین پر بچھا دینا ہے، اپنی حیثیت کو بھلا دینا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے نا تو پھر اس میں بہت بڑی، بہت وزن ہے۔ پھر نبی علیہ السلام قرآن آگے پڑھتے، رب العالمین آگے کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ مجھے اور آپ سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے زندگی کے لمحے گزارتے رہو، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرو رب ارحمہما، اے اللہ، اے ہمارے رب، ارحمہما، میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما دے۔ اے رب، میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما، کما، اسی طرح، رب یعنی صغیرہ، جس طرح ان دونوں نے مل کر مجھ پر رحم کیا تھا۔ میرے چھٹپن میں چھوئی موئی کی طرح تھا، میں روتا تھا وہ سینے سے لگاتے تھے، میں تکلیف میں ہوتا تھا وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں میری خدمت میں زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ مجھے پروان چڑھایا۔ اللہ اسی طرح ان پر رحم فرما جس طرح یہ میرے بچپن، میرے چھٹپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا کرے، اور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی میں نے اور آپ نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ تو آج یہ دعا آپ تمام حضرات یاد کر کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون یاد، کس کس کو آتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ یہ دعا کس کس کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، بہت سارے ہاتھ اٹھے۔ اور جن کو نہیں آتی نا وہ یاد کریں، وہ دعا یاد کریں۔ میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ ایک پلے کارڈ پر یہ لکھ کے دعا مسجد میں لگا دیجیے، ماں باپ کے حق میں دعا۔ یقینی طور پر ہم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں گے نا تو ہم بھی تو ماں باپ ہیں نا، آپ بھی تو بے اولاد نہیں ہیں۔ 99% لوگوں کو، شادی شدہ لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ آپ اور ہم چاہیں گے یقینی ہماری اولادیں بھی اچھی ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں۔
ہمارے خدمت گزار ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا، جو ابھی میرے محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بن جائیں، آپ وہ بن جائیں. جو آپ چاہتے ہیں کہ بچے بنے، آپ پہلے بن جائیں. جب آپ بنیں گے بچے خود بخود وہی بن جائیں گے انشاءاللہ. میں نمازی ہوں گا تو بچے بھی نمازی، میں سچ بولوں گا تو بچے بھی سچ بولیں گے، میں بااخلاق ہوں گا تو بچے بھی بااخلاق. میں نمازی تو میں بھی انشاءاللہ بچوں سے اچھی امیدیں رکھ سکتا ہوں. تو انشاءاللہ میں اور آپ یہ دعا یاد کریں گے. میں پڑھاؤں آپ کو، پڑھیں گے آپ لوگ؟ پکی بات ہے. آواز آ نہیں رہی، لگتا ہے کہ شاید آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں فردن کھڑا کر کے آپ کو پڑھاؤں گا کہ ایک ہی آدمی مجھے سن. ایسا نہیں، ایک ساتھ پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ماں باپ کے حق میں ان جملوں سے دعا کرو رحم کی. تو انشاءاللہ قرآن پر بھی عمل ہوگا، اللہ کی بات پر اور دین پر بھی، اور پھر خوشنودیاں بھی میرا اور آپ کا مقدر بنے گی. میں آپ کو پڑھاتا ہوں. رب ارحمہما، محبت سے پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ دعا تو پڑھ سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب و کامران